الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج کی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ دوستو، یہ حدیث دیکھنے میں تو بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس حدیث میں بہت گہرائی ہے۔ اگر آپ اس حدیث کی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس حدیث کو ذرا تفصیل سے سمجھنا پڑے گا۔ دوستو، اسلام کی مقرر کردہ عبادات اور دوسرے مذاہب کی عبادات میں ایک اصولی فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے ان کے فوائد میں بھی فرق واقع ہوتا ہے۔ وہ اصولی فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کی عبادات میں جو ان عبادات کے پیچھے تصور کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے جسم کو اذیت میں مبتلا کرنا اس کی روحانی ترقی اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثلاً ان کے نزدیک انسان کا بھوکا مرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس تصور پر مبنی بہت سارے ایسے دوسرے کام وہ انجام دیتا ہے۔ مثلاً کسی کنویں میں کوئی شخص الٹا لٹک رہا ہے اور وہ اس کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، یا کوئی شخص بھٹ میں زندگی گزار رہا ہے اور وہاں اسے مختلف قسم کے جانور کاٹ رہے ہیں، اس کے جسم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ اس کے ذریعے اس کو خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ کوئی شخص ہے جو مراقبے میں بیٹھا ہے اور مسلسل کئی دن تک بیٹھا رہتا ہے اور وہ اس کو قرب خداوندی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک آدمی کا اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین دلانا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ بندہ آپ کی محبت میں اتنا مبتلا ہے کہ اپنے آپ کو مار دے رہا ہے۔ اسلامی تصور عبادت کی روح سے یہ تصورات سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں جو عبادات مقرر کی گئی ہیں ان کا مقصد انسان کی تربیت کرنا ہے، اور یہ تربیت اس کو خدا کے قریب لے کے جاتی ہے۔ مثلاً روزے کو ہی لے لیجئے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھیں اور اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کریں اور آپ کو اس سے جو تکلیف پہنچے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش ہو، بلکہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اور آپ کا یہ کارنامہ جو آپ نے انجام دیا یہ گویا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عملی مظاہرہ آپ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا کہ آپ کو اس وقت میں کھانا پینا ہے، تو آپ نے اس وقت میں کھانا کھایا اور پانی پیا، اس کے بعد رک گئے، تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے پینے سے روک دیا تو آپ اس وقت کھانا نہ کھاتے ہیں اور نہ پانی پیتے ہیں، خواہ آپ کو بھوک اور پیاس نے کتنا ہی نڈھال کر رکھا ہو۔ اس کا بھی مطلب تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اس کے نافرمان نہیں ہیں۔ آپ کی یہ فرما برداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہی فرما برداری عبادات کا حاصل ہے۔ محض آپ کو جسمانی اذیت میں مبتلا کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ کھاؤ پیو، اور اس وقت آپ بے نیازی برتیں اور کہیں کہ ہم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا دعویٰ لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے جسم پر اتنا قابو حاصل ہے کہ معاذ اللہ آپ کو اس کا تصور نہیں، تو آپ کا یہ عمل قرب خداوندی کے بجائے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق کر دے گا۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی طاقت حاصل رہتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ روزہ فجر کے وقت سے شروع کریں اور غروب آفتاب کے وقت اس کو ختم کریں۔ تو روزہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے مطابق کچھ کھا پی لیتے ہیں تو وہ دن بھر آپ کے کام آئے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کمزوری لاحق ہوگی
اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے کہ یہ روزے آپ کو مہینے بھر رکھنے ہیں، تو ممکن ہے کہ کسی شخص کی جو قوت اور ہمت ہے ختم ہو جائے اور وہ اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی طاقت اس کو حاصل نہ رہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی تاکید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت کے مطابق آپ کھانا کھائیے، پانی پیجیے، تاکہ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے پینے سے روک دے اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے کی طاقت حاصل رہے۔